رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلیکٹڈ سوراز کی اسٹڈی میں آج ہم انشاءاللہ دوسری سورت جو ہے وہ شروع کریں گے، سورہ جمعہ۔ پارٹیسپینٹس ابھی کچھ کم ہیں، لیکن میرا خیال ہے چونکہ ٹائم ہو چکا ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں اور اس دوران لوگ جوائن کر لیں گے انشاءاللہ۔ سورہ صف میں ہم نے پریکٹس کی کافی، اور زیادہ فوکس اس پہ کیا کہ جو گرامر کے رولز اور ٹرمز ہم نے پڑھی ہیں ان کو پریکٹس کیا جائے، ان کو یوٹیلائز کیا جائے، ان کو ریفریش کیا جائے۔ اب سورہ جمعہ میں ہمارا انشاءاللہ مومنٹم جو بن چکا ہے سورہ صف کے اندر، کوشش کریں گے کہ اس مومنٹم کو جاری رکھیں، اور وہ چیزیں جو ریفریش ہو گئی ہیں ان پہ بہت زیادہ ٹائم لگانے کی بجائے اب جو جو نئی چیزیں آتی جائیں آہستہ آہستہ کر کے ان نئی چیزوں کو بھی ہم اپنی لسٹ میں ایڈ کرتے رہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ سورہ جمعہ شروع کر رہے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آج نصف سورہ جو ہے اس کو ہم پڑھ لیں گے، اور اگلے ویک میں باقیہ نصف پڑھ کے یہ سورت ہم مکمل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح۔ سورہ صف میں ہم نے پڑھا تھا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہاں پہ ہے یسبح، وہاں پہ فعل ماضی استعمال ہوا، یہاں پہ فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے۔ تسبیح بیان کرتی ہے للہ، یا کرتا ہے للہ ما فی السماوات، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ آ گیا، میں نے ٹرانسلیشن میں آپ کو بتایا کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، گویا کہ میں جمع کی بات کر رہا ہوں، زیادہ چیزوں کی بات کر رہا ہوں، جبکہ یہاں پہ جو فعل استعمال ہو رہا ہے یہ تو واحد کا فعل استعمال ہو رہا ہے۔ فعل کو دیکھ کے، فعل کے صیغے کو دیکھ کے کیا یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ کسی ایک چیز کی بات ہو رہی ہے، زیادہ چیزوں کی بات نہیں ہو رہی؟ تو پھر یہ ٹرانسلیشن کرنا اس سینٹینس میں کیا درست ہوگا کہ جو کچھ بھی ہے، یعنی زیادہ چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں، جو کچھ بھی ہے وہ تسبیح کر رہا ہے اللہ کی۔ کیا وجہ ہے کہ یہ ٹرانسلیشن اس کی جا رہی ہے؟ کسی کے ذہن میں اس کا کوئی اسیسمنٹ یا جواب؟ جی، کوئی ایک رول ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کا جو جملہ ہوتا ہے اس میں اگر فعل واحد استعمال ہوتا ہے، اگر فاعل جمع مکسر ہو۔ جی نہیں، فاعل جو ہے آپ کے دیکھیے گا یہاں پہ موجود نظر آ رہا ہے ہمیں، یعنی تسبیح بیان کرنے والا کہیں پہ موجود نظر آ رہا ہے؟ موجود نہیں نظر آ رہا نا، یعنی جو تسبیح کرنے والا ہے فاعل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو جب ایک رول ہم نے پڑھا تھا، سمپل جملہ اگر آپ رکھیں ذہن میں کوئی بھی، کہ فعلیہ جملے میں اگر زیادہ لوگ ہوں فعل کرنے والے تو فعل کا کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے اگر وہ زیادہ لوگ جملے میں واضح ہوں، اور اگر وہ زیادہ لوگ جملے میں واضح نہ ہوں، دونوں صورتوں میں۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھ کے ریفریش کیجئے۔ ہم نے اس کے بارے میں ایک رول پڑھا تھا
رول یاد ہے کسی کو؟ فعلیہ جملے میں اگر فاعل موجود ہو، جمع کی بات کر رہے ہیں، فاعل موجود ہو اور اگر فاعل موجود نہ ہو، ان دونوں سینیریوز میں فاعل اگر زیادہ لوگ ہوں، کرنے والے زیادہ ہوں، تو پھر فعل کا صیغہ جو ہے وہ کون سا استعمال ہوتا ہے دونوں صورتوں میں؟ اگر فاعل موجود ہو جملے میں تب، اور فاعل موجود نہ ہو تب. یہ سوال ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا ریفریش کرنا ہے ہم نے. اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ جملہ جو ہے معنی کے اعتبار سے تقریباً وہی ہے جو کہ سورہ صف کا پہلی آیت تھی. تقریباً وہی، صرف اس میں فعل ماضی سے مضارع چینج ہو رہا ہے، باقی معنی تقریباً وہی بن رہے ہیں. چلیں، یہ والا جو پوائنٹ تھا، اس پوائنٹ کو ہم نے پچھلی سورہ صف کے اندر ہم نے کافی دفعہ ریفریش کیا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ سب لوگ اس کو ذرا دوبارہ نوٹ کر لیں، اپنے پاس ریفریش کر لیں، اس کوشچن کو نوٹ کر لیں. اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے، پینسل ہے، اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے جو ہمیں بار بار آگے ملے گا. ہمیں بار بار یہ کوشچن ملے گا کہ یہاں پہ واحد کا صیغہ کیوں استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہو رہا ہے، فعل کا فعلیہ جملہ ہے، بات زیادہ کی ہو رہی ہے، صیغہ واحد کا استعمال ہو رہا ہے. یہاں پہ فعلیہ جملہ ہے، بات زیادہ کی ہو رہی ہے، صیغہ بھی زیادہ کا استعمال ہو رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ کسی جگہ پہ واحد کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے اور کسی جگہ پہ جمع کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہم چونکہ سورہ صف میں ہم نے اس کو کافی دفعہ دیکھا. میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ابھی اپنے پاس نوٹ رکھیں اور اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ریفریش کرنے کی کوشش کریں. پھر ہم اس کو دوبارہ ٹچ کریں گے اور اس کو آخر میں جا کے ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر لیں گے اس رول کو. تو پہلا جملہ جو ہے، اس کی ٹرانسلیشن آسان ہے. ہم سورہ صف میں اس کو دیکھ چکے ہیں، ہم اس کو سمجھ بھی چکے ہیں. صرف ایک دو چیزیں اس کے اندر جو دیکھنے والی ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتا ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں. یہ اس کے آگے آ رہا ہے الملک القدوس العزیز الحکیم. چار الفاظ، چاروں کے چاروں حالت جر میں، چاروں کے چاروں تقریباً ایک ہی فارمیشن میں نظر آ رہے ہیں، الف لام والے الفاظ ہیں حالت جر میں. ان الفاظ سے پیچھے حالت جر میں جانے کی کوئی وجہ نظر آ رہی ہے ہمیں؟ المالکی جو ہے، اس سے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو حالت جر میں جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی حرف جر اس سے پہلے نظر آ رہا ہے؟ فی سر فی آ رہا ہے، دو دفعہ فی آ رہا ہے، فی السماوات فی الارض. اچھا، اب جو فی السماواتی اور فی الارضی ہے، اس سے سماوات اور ارض جو ہیں وہ تو حالت جر میں چلے گئے، لیکن المالکی تو اس سے آگے لکھا ہوا ہے نا. اسی کی وجہ سے سر یہ بھی جا رہے ہیں. اچھا، اب باقی لوگوں کی اس پہ رائے لے لیتے ہیں. نارملی ہونا یہ چاہیے کہ اگلا لفظ جو ہے، جس کے اوپر فی کا اثر ہونا چاہیے، وہ لفظ وا کے ذریعے، حرف عطف کے ذریعے، کسی حرف عطف کے ذریعے کنیکٹڈ ہونا چاہیے، پھر فی کا اثر آگے جائے گا نا. اگر وا نہیں ہے یا کوئی اور حرف، یعنی کوئی عطف کرنے والا، جوڑنے والا، جملے کو کنٹینیو کرنے والا حرف استعمال نہیں ہو رہا جیسے وا ہے، تو پھر فی کا اثر آگے نہیں جائے گا. سر یہ لام کے للہ جو ہے نا، اللہ کی، وہ لام کے نیچے زیر ہے، اسی وجہ سے آگے اللہ کی آگے تعریف بیان ہو رہی ہے. مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، یہ چار صفتیں جی اللہ کی جی بیان جی ہو رہی ہیں. جی، بالکل. اب ہم آئے ایک دوسری چیز کے اوپر. پہلے والی چیز، پہلے والا ایک آئیڈیا جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو فی ہے، یہ فی جو ہے اس نے الارض کو مجرور کر دیا، اور یہی فی جو ہے یہ باقی چاروں کو جو آگے الفاظ آ رہے ہیں ان کو بھی مجرور کر رہا ہے. لیکن اب دوسرا آئیڈیا یہ آیا کہ نہیں، یہ جو للہ ہی ہے، یہ للہ ہی، یہ جار مجرور بنا ہوا ہے، اور یہاں پہ لفظ اللہ جو ہے وہ مجرور ہوا ہوا ہے.
اصل میں یہ جو 4 الفاظ ہیں یہ لفظ اللہ کی صفات ہیں، یعنی مرکب توصیفی بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، فاصلے پہ لکھے ہوئے ہیں، اکٹھے نہیں ہیں، درمیان میں ما فی السماواتی و ما فی الارض آ گیا، لیکن ان کی جو اعرابی حالت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ اصل میں فالو کر رہے ہیں اس کو، لفظ اللہ کو۔ تو چونکہ اللہ والا جو لفظ ہے وہ لام زیر لی کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اسی لیے جو اس کی صفات ہیں، مالک، قدوس، عزیز اور الحکیم، یہ چاروں بھی مجرور ہو گئے، کیونکہ مرکب توصیفی میں یہی ہوتا ہے کہ اگر پہلا اسم جو ہے وہ اپنی حالت چینج کرتا ہے تو جو فالو کرنے والے اسم ہیں، جو اس کی صفات ہیں، وہ بھی اسی کے مطابق اپنی حالت چینج کر لیتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان چاروں الفاظ کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو چینج کر دے، لیکن جب اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے، اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو اب بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اصل میں لفظ اللہ کی صفات ہیں۔ تو یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ ذرا بڑے والا مرکب توصیفی، اس میں 2 اسما نہیں ہے، اس میں بلکہ 5 اسما آ رہے ہیں۔ ایک لفظ اللہ جو ہے موصوف ہے، اور باقی 4 اسما جو ہیں وہ اس کی صفت ہیں۔ مرکب توصیفی ہم نے تو 2 والا پڑھا تھا نا، زیادہ بھی صفات ہو سکتی ہیں، تو یہاں پہ ہمیں 4 اکٹھی صفات مل رہی ہیں۔ مالک ہے، قدوس ہے انتہائی پاکیزہ پاک، العزیز انتہائی غالب، اور حکیم انتہائی حکمت والا۔ یہ للہ جو ہے یہ تو مرکب اضافی ہے، اور نہیں، یہ للہ لام ہی رزاق صاحب لام سے لی ہے نا، تو ہاں یہ جی، بنے گا مرکب جاری۔ مرکب جاری، سوری مرکب جاری ہے، اور اس میں کی وجہ سے یہ ہے، ٹھیک۔ جی جی بالکل۔ تو اور لفظ اللہ المالکی کے ساتھ مل کے مرکب توصیفی بنا رہا ہے، تو مرکب جاری اور مرکب توصیفی کا کمبینیشن بن رہا ہے تقریباً۔ سر وہ میرا خیال ہے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی۔ رنگ ہو ہو رہی ہے، جاوید صاحب جی ہو رہی ہے ریکارڈنگ، جاوید صاحب کر رہے ہیں نا ریکارڈنگ؟ ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، سگنل آ رہا ریکارڈنگ کا؟ آ رہا ہے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے مرکب جاری میں یہ جو دوسرا لفظ ہوتا ہے اس سے پہلے آل نہیں لگتا؟ مرکب جاری کو تھوڑا سا بتا دیں گے تو تھوڑی کنفیوژن نہیں، ہو رہی ہے۔ مرکب جاری میں آپ کا سوال یہ ہے کہ جو مجرور ہے، ہاں جو جی، حالت جر میں جا رہا ہے، اس کا الف وہ لام کے ساتھ ہونا لازمی نہیں ہے۔ اچھا، جی اکثر جی، عام طور پہ ہوتا ہے، نہیں، دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی حرف دونوں ہو جر جو ہے سکتے وہ تو معرفہ اور نکرہ دونوں سے پہلے کہیں پہ بھی آ سکتا ہے، آ سکتا اور ہے۔ وہ دونوں کمبینیشنز ہو سکتے ہیں اس میں۔ جی اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے، ہوا وہ، الذی وہ ہے جو، بعثا اس نے بھیجا، فل امیین، فل امیین، امی کی جمع ہے امیین، اور یہ کون سی حالت میں ہے؟ اگر سوال میں آپ سے یہ پوچھ لوں ابھی اسی سٹیج کے اوپر، یہ لفظ امیین کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع، یین نصب اور جر میں؟ جر میں حالت جر میں، امیین فیل نصب میں ادا ہے کریں۔ یہ، کیونکہ نصب اور جار ایک ہی ہوتی ہے اس کی۔ ہاں، ہم اب چونکہ اس سے پہلے فی لگا ہوا ہے تو اب ہم کہیں گے یہ کہ یہ ہے حالت جر میں، اگرچہ دیکھنے میں حالت نصب اور حالت جر دونوں اس کی ایک جیسی ہی ہوں گی، لیکن اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ فی لگا ہوا ہے، ہم کانفیڈنس کے ساتھ یہی انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اب چونکہ لگ گیا فی، دیکھنے میں تو چاہے یہ نصب میں اور جر میں ایک جیسا نظر آتا ہوگا، لیکن اب چونکہ فی لگا ہوا ہے تو پھر یہ حالت جر میں ہی کہلائے گا۔ تو هو الذی بعث فی الامیین، وہ ہے جو یا جس نے بھیجا، بعثا بھیجا، فی الامیین
امیوں میں عربوں کو امی کہا جاتا تھا اس وقت، ان پڑھ. کس کو بھیجا؟ رسولن. حالت نصب میں ہے تو پھر یہ مفعول بھی بن کے آیا ہے، یعنی رسول کو بھیجا. منہم، انہی میں سے بھیجا، انہی میں سے بھیجا. ساتھ ساتھ آپ مائک اپنے میوٹ کرتے جائیے گا تاکہ بیک گراؤنڈ نوائز جو ہے وہ کم سے کم آئے. انہی میں سے بھیجا. یتلو علیہم، تلا یتلو، تلا کا مطلب اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے. یتلو علیہم، ان پر، آیاتی ہی، آیاتی ہی، اس کی آیات. کس کی آیات کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی. وہ پیچھے پہلی آیت کے اندر، اور ہوا کی طرف بھی یہ جاتا ہے، اس کی آیات. تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیات. اور آیاتی ہی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے؟ پہلا کام تو یہ کہ وہ تلاوت کرتا ہے، دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. یُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے. اس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں گویا کے اکٹھے ہیں ایک ہی جگہ پہ. مفعول بھی تو اس کے اندر ہی ہے نا، یزکی کے آگے ہم لگا ہوا ہے، ہم مفعول ہے. ہم مفعول ہو گیا. اور یزکی کے اندر فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا. دوسرا کام یہ ہو گیا. تیسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمْ، علّمَ يُعَلِّمُ، سبح یسبح سے علّمَ يُعَلِّمُ، يُعَلِّمُهُمْ. اس میں بھی ویسے ہی ہے، فعل بھی، فاعل بھی اور مفعول بھی اکٹھے ہیں نا. وہ تعلیم دیتا ہے انہیں. تیسرا کام یہ آ گیا. کس چیز کی تعلیم دیتا ہے وہ بھی ایکسپلین کر دیا. الکتابہ والحکمت، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. سر السلام علیکم. سر ایک سوال آ رہا ہے. جی وعلیکم السلام جناب. سر اس میں پہلے ہے آیاتی ہی و یزکیہم، ہم آ گیا ہے، لیکن جی آگے جب ہم فعل ہے سارا کمبینیشن ہے اس میں یعلمہم آ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بات سمجھا نہیں سر میں آپ کی. یہ ہے نا، میرا خیال مجھے اجازت دیں تو یہ ہے یا متکلم ہے، اس کی وجہ سے جب بھی یہ آئے گی تو اس کے بعد حرف پہ زیر آ جائے گی، تو اس لیے یہ ہم ہو گیا. اور دوسرا تو ہم ہے، وہ آگے اگلے ملانے کی وجہ سے میم کے اوپر پیش ہے، ادروائز وہ ہم ہے. آئے گا یہ ضمیر کے ساتھ، اگر اس سے پہلے لفظ پہ یہ ہو تو وہ اس کو زیر کر دیتا ہے، اور اگر باقی وہ پیش ہو تو وہ پیش رہتی ہے ضمیر کے لگانے کے ساتھ. جزاک اچھا آپ اللہ کا خیر. ٹھیک ہے، سوال آپ کا یہ تھا کہ ہم اور ہم ہے وہی لیکن وہ ساؤنڈ کیوں چینج کر رہا ہے؟ تو وہ بولنے میں آسانی کی وجہ سے ہے. عربی میں ہم نے ابھی تک یہ پڑھا کہ، اور رزاق صاحب نے اس کا وہ تجویدی رول جو ہے وہ بھی ایکسپلین کر دیا. تو نارملی ہم اس کو دیکھتے ہیں مختلف جگہ پہ، جیسے علیہم بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، منہم بولا جاتا ہے. تو یہ بولنے میں آسانی کی وجہ سے ہے، کیونکہ عربی میں پچھلا لفظ جو ہے اس کی ساؤنڈ کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کو آسانی کی وجہ سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
تو عرب اس کو اس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور اس کا ایک رول، ایک تجویدی رول بھی بن گیا جو کہ رزاق صاحب نے ایکسپلین بھی کیا ابھی. تو وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ تعلیم دیتا ہے انہیں. کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ الکتابہ والحکمت، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو آپ کا الف کہاں چلا گیا؟ کس کا جی؟ آپ کا کتابہ لکھا ہوا نا. یہ میرا رسم خیال الخط ہے ہے، میں سمجھتا ہوں ہاں یہ یہ رسم سلمان الخط یہاں پہ چینج ہوا ہے. جی وہ کھڑی اگر زبر ہے۔ پاکستان، ہاں جی۔ ہاں یہ کھڑی اچھا زبر ہے یہ اس میں. شعیب صاحب اس میں جو یتلو ہے، یتلو میں الف لگا ہوا ہے زائد، یہ بھی وہ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ رسم الخط ہے قرآن پاک میں اسی طرح آیا ہے، ورنہ تو تلا یتلو میں تو جی تلا یتلو میں تو الف نہیں آتا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی یتلو فعل مضارع ہے اور اس میں وہ چونکہ واحد ہے اس میں الف نہیں آتا. تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے، یہ رسم الخط کی وجہ سے ہی ہے. اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں، اوپر سے میں اس کو جو یہاں پہ عثمانی رسم الخط آ رہا ہے اس کو ہم وہ کر سکتے ہیں انڈو جی۔ پاک، اس میں شاید یہ چینج ہو جائے. صحیح، انڈو پاک میں بھی لیکن وہ لکھا ہوا گرامر نظر آ والے سر، گرامر والے شیخ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی یتلو ملے گا وہ الف کے ساتھ ہی ملے گا، اور یہ قرآن کا اپنا اسلوب ہے یا اپنا رسم الخط ہے. عام یعنی کہ عام عربی میں تو ہمیں یہ الف جو ہے اس کے علاوہ ملے گا، الف نہیں ہوگا، لیکن قرآن میں جہاں بھی ملے گا. تو کیا کسی اور اس میں ایسا ہے مصحف میں کہ یہ بغیر الف کے بھی ملے؟ اچھا یہ اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ میرے علم میں نہیں ہے. میں جی تو جی اس جی کو چونکہ واحد فعل مضارع کے طور پہ لے رہا ہوں، واحد فعل مضارع میں الف ہونا نہیں چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جی جی یہاں وہ پہ کہہ رہے ہیں ہے. جہاں بھی قرآن میں ہمیں یہ ملے گا تو وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں سورہ یوسف میں بھی اسی طرح جب جاؤ آیا ہے نا تو الف کے بغیر آیا ہے، حالانکہ وہ جاؤنا کا اس کو گرا کے نون اور جی جاؤ میں الف ہے، تو وہ یعنی رسم الخط ہے کہ جہاں ایسا ہو. تو یہ ویسے ہی میں نے کہا سب کی نالج کے لیے، تو یہ ایک رسم الخط ہے جس میں کہ یہاں الف لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشنل کیسز کچھ اور الفاظ کے ساتھ بھی ہیں جی مجاہد صاحب، یتلو اور جاؤ کے علاوہ بھی، ابھی تو یا مجھے کوئی یہی معلوم رول چل ہے؟ رہا ہے کہ یتلو قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا تو وہ الف اس کے ساتھ ایک زائد لگا ہوا ہوگا، اور جبکہ عام عربی رسم الخط میں تو نہیں لگا ہوا ہوگا، لیکن قرآن پاک کا رسم الخط ہے یہ، تو اسی طرح ہے. جی یہی اس کا ٹھیک ہے. ابھی اس تک میں مجھے. اب اس میں کنفیوژن صرف یہ ہو سکتی ہے نا، جیسے یتلو کی جمع یتلونا ہے نا، یتلونا. اب وہ نون اگر کسی جگہ پہ ڈراپ ہونا ہو فعل مضارع کا، جی جی جب تو الف آتا ٹھیک ہے، ہے. جی تب جی تو الف آئے گا. تو اب ڈسٹنگوش کرنا اصل میں ہوگا وہ پھر شاید وہ کانٹیکسٹ سے ڈسٹنگوش ہوگا کہ یہاں پہ مراد ایک ہیں یا زیادہ ہیں. کیونکہ جب نون ڈراپ ہوگا تو وہاں پہ بھی الف آئے گا. اگر واحد والے میں بھی الف ہو، جمع والے میں بھی الف ہو، تو پھر ڈسٹنگوش کرنا جو ہے وہ جی جی صرف کانٹیکسٹ سے کلیئر ہوگا. جی جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور وَإِن یہ وَإِن جو ہے ویسے تو ہمیں پتہ نا ان کے علیحدہ علیحدہ مطلب، لیکن یہاں پہ اور ان اگر کے معنوں میں آتا ہے. لیکن جب یہ اکٹھا آئے اور جملے میں سمجھ لیں کہ شروع میں آ رہا ہو، تو پھر یہ اگر آپ اپنے الفاظ میں لفظی ترجمہ ان کا کریں گے تو شاید اس طرح کی کلیئر سینس نہیں بن رہی ہوگی. اور کہ ہم تو اس طرح ہی کرتے ہیں نا، اور کہ وہ تھے من قبل لفی ضلال مبین. اب یہ اور کہ کی بجائے ہم اس کو جب کے معنوں میں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ چونکہ حروف ہیں اور حروف میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ان کو ان کے معنی کو جب آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہو اپنی زبان کے اندر، تو جملے میں زیادہ سینس بنانے کے لیے جو معنی اس کا زیادہ مناسب بن رہا ہو اس حساب سے اپنی زبان میں اس حساب سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اچھا تو وہ یہاں پہ شیخ سینس یہ صاحب جی اس میں تھوڑا سا میں عرض کرتے چلوں، اس میں گرامر والے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی تو کہتے ہیں کہ جب بھی انا کے بعد کوئی فعل ناقص آئے نا، جیسے کانا ہے یہ بیسیکلی، تو کہتے ہیں کہ جب بھی انا یعنی انا شرط
انا کی شرط کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو ہلکا کر دیا جاتا ہے. تو جب بھی فعل ناقص سے پہلے انا آئے گا تو وہ انا جو ہے نا ان ہو جائے گا. اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ جی یہ اصل میں اوریجنلی انا ہے. جی یہ انا ہے، بے شک وہ تھے، یعنی بے شک یعنی وہ یعنی کہ انا ہے یہ. اور اس میں وہ کیونکہ اس کو وہ کہتے ہیں گرامر والے اپنی، ہم نے تو یہ نہیں پڑھی ٹرمز، وہ اس کو کہتے ہیں مخففہ بلکہ مخففہ. تو یہ ان مخففہ ہو جاتا ہے. ان کے بعد اگر فعل ناقص آ رہا ہو تو ان جو ہے مخففہ ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں یہ تو نئی چیز ہے جی، میرے بھی علم میں نہیں تھی. جی تو جی تو یہ کہیں پہ آپ نوٹ کرتے ہیں، اس کی تفصیل اگر آپ کو کہیں پہ ملے تو ذرا شیئر کیجیے گا سب کے ساتھ. جی ٹھیک ہے، تو ہم ابھی اس کو اسی طرح لے کے چلتے ہیں آگے. ایک تفصیل اس کی مجاہد صاحب شیئر کیجیے گا پلیز بعد میں، تو ہم اس کے اینگل سے بھی اس کو اسیس کر لیں گے. وَإِنْ اور جبکہ کے معنوں میں کہہ لیں اسے ہم، یا اگر آپ کا والا معنی ہم لیں تو پھر اور بے شک کے معنوں میں آئے گا. کانو وہ تھے، من قبل پہلے، لفی البتہ، ضلال مبین کھلی گمراہی میں، اور اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں تھے، یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. اچھا، ضلال مبین جو ہے یہ تو واضح ہے، یہ تو مرکب بن رہا ہے، مرکب توصیفی. اور فی ضلالن جو ہے یہ دیکھیے گا کہ یہ مرکب جاری بن رہا ہے. اور رزاق صاحب کا کوشچن جو تھا پہلے کہ مرکب جاری میں جو دوسرا اسم ہے وہ اس کے ساتھ الف لام ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے فی ضلالن، تو اس میں الف لام کے بغیر ہے ضلال. تو لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں. ٹھیک ہے جی. اچھا ایکچولی یہاں پہ میں لام، تھوڑا سا جی میں جی عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے پڑھا تھا، سنا تھا، وہ یہ کہ جب دوسرے والا حرف جو ہے اس پہ ال داخل نہیں ہو تو یہ کوئی خاص کرتے ہیں اس کو نکرہ بنا کر. عموماً اس کے ساتھ جب کوئی تاکید پیدا کرنی ہو یا اس طرح کے مراحل کے لیے پھر اس کو نکرہ کر دیتے ہیں. یہ میں نے پڑھا تھا عمومی طور پہ. اس میں اچھا وہ تو ہوگی، جو ایکسیپشنز تو ہوں گی، لیکن عمومی طور پہ اس کو جب اس کے بغیر آتا ہے تو اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یا زیادہ اس پہ انفورس بات کرنے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے. یہ تشریح میں ٹھیک نے ہو گیا. پڑھی تھی ایک جگہ. اور دوسرا وہ یہ بھی جزاک بتاتے ہیں، کیا نام ہے شعیب صاحب، کہ جب بھی انا ہم مخففہ، جیسے ہم نے کہا کہ انا کا شد ہٹ جاتا ہے اور وہ ان ہو جاتا ہے، اور اس کو فعل ناقص پہ، تو اس کی آگے پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی جو خبر ہے نا اس پہ لام پھر ضرور آتا ہے. جیسے اس میں آیا خبر ہے، اس کی آگے لفی ضلال مبین. اچھا وہ بھی لازمی آتا ہے. ٹھیک ہے، جی یہاں جی سے اچھا اسلام کی ایک ہم نے ٹرم بھی پڑھی ہے، یاد ہوگا آپ ہاں، کو، ہم ایک نے تو 3 لام طرح کو کے لام لام پڑھے تھے. الفارقہ کہتے ہیں جی. لام الفارقہ. فارقہ یعنی یہ فرق کر رہا ہوتا ہے ان شرطیہ سے، اور ان مخففہ کو آپس میں یہ ڈفرینشیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو نام مطلب فرق کر رہا ہوتا ہے، تو لام الفارقہ اس کو کہتے ہیں. اور تو یہ بھی اس کی پہچان ہے کہ جب یہ اگر انا سے ان ہو جائے، ان مخففہ ہو جائے، تو اس کے بعد جو اس کی خبر ہے اس کے اوپر وہ لام ضرور آتا ہے، جیسے اس میں لفی آیا جی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک میری سجیشن یہ ہے، یہ چونکہ کلاس ہماری کافی انٹریکٹیو ہے، سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں ایکولی پارٹیسپیٹ بھی کریں. ایک آئیڈیا یہ ہے کہ چونکہ اس میں ہم زیادہ فوکس تو کر رہے ہیں گرامر کے اوپر، لیکن کچھ اس میں اس کی شان نزول اور اس کی ہلکی سی بالکل مختصر سی ایک کچھ تفسیری پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی لوگ جو والنٹیئر کرنا چاہیں، وہ اگر اس کی کسی جگہ سے ان آیات کی شان نزول، اس کے کچھ تفصیلی پوائنٹس جہاں جہاں پہ ضرورت ہو، محسوس ہو رہی ہو، وہاں پہ اگر کوئی انپٹ دینا چاہیں، اگر وہ پہلے سے پڑھ کے آئیں اور اس میں کوئی پوائنٹ اسٹڈی کے لیے یعنی پریزنٹ کرنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں باقیوں کے لیے، تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس سے زیادہ اور لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی اس میں ہو سکتی ہے.
اچھا اس تو میں اور وہ اس میں تھوڑا سا اور عرض کر دوں، اس میں یہ کہتے ہیں نارملی تو ہم انا کو اس پہ لگاتے ہیں نا، ورنہ تو انا تو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور وہ اسم کو کر دیتا ہے. تو لیکن یہ کہ یہ یعنی یہ فعل ہے قانون، تو وہ کہہ رہے ہیں فعل سے لگانے سے پہلے اس کے یہ دو طریقے ہیں، یا تو یہ کہ انا کے بعد جو ہے نا ماں لگا دیں انما، تو اب وہ جو ہے فعل پہ داخل ہو سکتا ہے، یعنی فعل سے پہلے آ سکتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا اس کو ان کر دیں اور اس کو مخفف بنا دیں، تو پھر بھی یہ فعل پہ داخل ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیے تو کافی ڈیپ اسٹڈی ہو جائے گی، اس زیادہ بڑھ جائے گا. تو یہ یہ نہ بات ہو کہ تھوڑا وہ سا اگر یہ باقی نوٹ کر لوگ لینا جو ہے سب کہ انا جو ہے نا ویسے تو اسم پہ داخل ہوتا ہے، یہ 2 پوائنٹ ہیں، اور اگر انا کو ہم نے فعل پہ لگانا ہے تو وہ یا تو ان کی شکل میں ہو کے داخل ہوگا یا وہ انما کی شکل میں ہو کر داخل ہوگا، یعنی انما آئے گا تو فعل سے پہلے یا صرف ان آئے گا. ٹھیک ہے. الیاس صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ جی السلام علیکم جی شعیب صاحب، یہ آپ کی رائے جو ہے یہ بہت اچھی ہے کہ اس میں تھوڑا سا رائے دور، ورنہ یہ جو گرامر کی بہت گہرائی ہے نا، جس طرح مجاہد صاحب یہ لام فارقہ اور پتہ نہیں بہت کچھ ہی گہری چیزیں ہیں یہ اوپر سے گزر رہی ہیں، تو اگر تھوڑا سا تفسیر کی طرف جا کے ہم معنی کے اوپر اور تفسیر کے اوپر زیادہ فوکس کریں، اور ہے اگر صرف و نحو کی گہرائی میں ہم چلے گئے نا تو پھر مے بھی کہ کچھ لوگ جو ہے نا سننے کی حد تک ساتھ دیتے رہیں گے لیکن وہ سمجھ نہیں پائیں گے. یہ ایک جی رائے تھی بالکل، میری بس. میں بالکل سمجھ رہا ہوں. اصل میں مقصد ہمارا یہی ہے کہ سب لوگ جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹو بھی رہیں اور سب کو سمجھ آتا رہے. تو ہم اسی لیے چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہم اس کو اپلائی کریں، اور نئی چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک سلو پیس کے ساتھ بالکل چھوٹی چھوٹی ایک ایک دو کر کے چیزیں سیکھیں، گہرائی میں بہت زیادہ ٹرمز کو استعمال کیے بغیر، جس طرح کہ ہمارا پیچھے طریقہ کار رہا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے لیے وہ آسان بھی رہے گا اور وہ پارٹیسپیٹو بھی رہیں گے. تو میرا خیال ہے اسی فارمیٹ کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ ذرا ہم اس کو لائٹ ویٹ رکھ کے، گرامر کی بہت زیادہ تفصیل کے اندر نہیں بلکہ لائٹ ویٹ رکھ کے اس کو ہم آگے لے کے چلیں، اور جو ہم نے پڑھا ہے اس کو اپلائی کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں. اگر ہم ابھی ان ٹرمز کو اور ان چیزوں کو مائنس کریں جو ہم نے نہیں پڑھی اور ابھی ڈسکس ہو رہی ہیں، تو بھی ہم دیکھیں گے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ان آیات کی کافی حد تک درست ہے. یعنی آپ ان ٹرمز کے بغیر بھی اس کی ٹرانسلیشن کو سمجھ رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے یہ کانفیڈنس اور بڑھتا جائے گا، اور اس میں ہم اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو بہت زیادہ لوڈ کریں گے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا سا مزید ایسی چیزیں گرامر کی بھی ایڈ کرتے جائیں گے جو ہم نے پہلے نہیں پڑھی لیکن وہ بغیر زیادہ برڈن ڈالے ایڈ ہو سکتی ہیں. ان کو ہم آہستہ آہستہ کر کے ایڈ کرتے جائیں گے. ابھی اس میں کافی انشاءاللہ ٹائم ہے، کافی چیزیں ہم نے بھی آگے پڑھنی ہیں اور بھی، تو انشاءاللہ جو چیزیں ہم نے نہیں پڑھی وہ ساری کی ساری کور ہو جائیں گی، لیکن ہم ذرا گریجولی انشاءاللہ اسے کریں گے. لیکن جو شیخ صاحب سوال یہ ضرور بنتا تھا کہ قانون سے پہلے ان آیا تو ان کا کیا مقصد ہے، اور یہ فعل سے پہلے یہ، کیونکہ اس کا پھر آگے بننا تو مفہوم آگے بنے گا نہیں. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم باقی میں اس کی جو ٹرمز ہیں وہ تو استعمال نہ کریں، مشکل ہیں، یقیناً وہ مشکل ہیں، لیکن اب یہ ضرور یہ ہمیں معلوم ہو یا جستجو رہے تمام پارٹیسپینٹ کی کہ آخر ایسا کیوں ہوا، کیونکہ اب سب کو معلوم ہے کہ انا تو ہم نے اسم سے پہلے پڑھا تھا ہمیشہ، تو یہ قانون سے پہلے ان آیا تو اگر ہمیں صحیح مطلب نہیں معلوم ہوگا تو ہم آگے اس کا جو ترجمہ ہے وہ صحیح نہیں کر پائیں گے. جی اب ٹھیک ہو گیا. ہم مائنس دی ٹرم یا اس میں جانے سے پہلے کہ ہم فارقہ یا ہم اس طرح کی بات نہیں کریں، لیکن ہمیں کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ تھا کیا اور ایسا کیوں ہو گیا. ٹھیک ہے، بس اس میں یہ ہے کہ ہم ذرا اس کو گریجولی کرتے ہیں، ذرا جی آہستہ آہستہ کرتے ہیں تاکہ بالکل وہ ٹھیک ہے، بہت زیادہ شکریہ. لوڈ نہ ہو جائے. جی ہاں یہ آہستہ، میرا خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ وائن والی ٹرم اگر فعل سے پہلے آنے والی جو آپ نے تفصیل یہ تو ایک بتائی ہے ایسا انشاءاللہ. سوال تھا کہ جو اب تک ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ماشاءاللہ سب نے کیا ہوا 1 سے لے کے 5 تک، تو اس میں اب یہ سوال آنا چاہیے تھا بلکہ کہ یہ جیسا کیوں ہے، یا لیٹ سے یہ جو ہے الف کیوں لگا ہوا ہے اس میں یتلو، کیونکہ سب نے پڑھا تھا لا یتلو ہوتا ہے،
اور وہ صرف خالی نام ہے اس کے اوپر پیش ہے. جی 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 جی. نام تو کے اوپر لیکن یہ ہے کہ چونکہ ابھی ہم اس کو ریفریش کر رہے ہیں نا اپنے ہم جی کورسز جی